अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद असर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बदलती मुल्की सूरत-हाल पे बात करेंगे। ये जो पीटीआई की सूरत में आर्टिफिशियल लीडरशिप क्रिएट करने का तजर्बा किया गया, ये बुरी तरह नाकाम हुआ और ये इंसाफ के गले पड़ गया। जिसने कोयलों की दलाली में मुंह काला करवाया ना, वह मुंह छुपाता फिर रहा है। यहाँ तक कि पीटीआई के अपने बंदे एक दूसरे की असलियत खोलते फिर रहे हैं। ये बेसिकली मेरी कम दानिस्त में मीडिया की ताकत को कैश इन किया गया। मीडिया की झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की ताकत को एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये रियासत के तीनों उन्होंने मिलकर इस्तेमाल किया। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देयर इंटेंट से के माइंड सेट, देर माइट बी दे माइट हैव द गुड इंटेंशन, बट ये तजर्बा जो था ना, ये बुरी तरह नाकाम हुआ और ये इंसाफ के गले पड़ गया। मीडिया ने अपनी झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक इनकम्पिटेंट बंदे को हीरो बना दिया। ये वही हाल है जिस तरह गली मोहल्ले में बच्चे को पंप करते हैं ना, तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है। वो जाकर किसी मत्था लगा लेता है, जब पकड़ा जाता है ना फिर कहता है ये उसकी गलती थी, ये उसकी गलती थी, ये उसकी गलती थी। आप देख लें, कभी फौज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, कभी बैरूनी साजिश। अब भाई आपने किया क्या है? सी पैक बंद हो गया, कश्मीर हाथ से निकल गया, आपने कौन सा ऐसा कारनामा किया है या कौन सा ऐसा काम किया है जिससे बैरूनी दुनिया को कोई नुकसान पहुंच रहा हो? खैर, अब देखा जाए तो इस सारे सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है ना, वो मीडिया है। अब जुडिशरी देख लें, उनके गलत फैसले थे, साकब निसार, ये जो उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया, चलो जुडिशरी बाद में उनकी नफ़ी करके वो करेक्ट कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी रविश दुरुस्त कर सकती है। मगर जब कलम बिकता है ना, तो एक नस्ल बिकती है। आप देख लें, अब ये जो झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया, ये आर्टिफिशियल लीडरशिप खड़ी की गई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब कुछ मानते हुए ये सारे दानश्वर बिके। ये सारे दानश्वर बिके, इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। अब इनको कौन पूछेगा? क्या इनका कोई एहतसाब होगा? उलमाए कराम के किरदार पर नहीं तो कम अज़ कम उनकी फ़हम व फ़रासत पे एक सवालिया निशान ज़रूर है कि क्या ये लोग जिनकी ये दानिस्त है, जिनकी ये फ़हम व फ़रासत है, वो कौम की तरबियत करेंगे? खैर, ये तो अब रब ही बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी ताकतों को, ये दुनियावी ताकतों को खुदा मानते हुए ये जो गंभीर खेल खेला गया इस मुल्क के साथ, ये इसका अजाला अब सालों में होगा। ये लोग दुनियावी ताकत को खुदा मानते हुए, इनको ये नहीं पता कुदरत के अपने सूलों पर रब की ज़ात बैठी हुई है। ये रब के बड़े प्यारे असूल हैं, कुदरत के बड़े प्यारे असूल हैं, जिनमें एक बड़ा ही प्यारा असूल है मुकाफ़ात अमल का। अभी देखिए मुकाफ़ात अमल आएगा, ये हकीकतें हैं, ये अब इन सब को अपनी करनियाँ भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन इस सारे तजर्बे ने इस निज़ाम, इस सिस्टम, इस माशरे की कलई खोल के रख दी है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, सियासतदानों से लाख इख्तलाफ सही, उनके नज़रिए से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन दे ऑल केम आउट केम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। ये सारे सियासतदानों ने अपना तब्बड़ शो किया। हमें याद है, आपको भी याद होगा, वो एक जरदारी से लाख इख्तलाफ से, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीवन, लेकिन उसने कहा था ये हुकूमत अपने बोझ से, अपनी गलतियों के बोझ से गिरेगी। देख लें, ये सब तो इनके साथ थे। आर्मी एक पेज पे थी, मीडिया में दिन रात झूठ बोला जा रहा था। मैं मीडिया में ना नो कितनी बंदिशें थीं। ये सारे साफ़ी, ये झूठे दानश्वर, सारे बिके। एक बंदा है जिसकी मैं कदर करता हूँ, सैयद तलत हुसैन, वो नहीं बिका। उसको सच नहीं बोलने दिया गया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, लेकिन उस बंदा ने झूठ नहीं बोला।
اس بندے نے عوام کو گمراہ نہیں کیا. یہ علم والے بندے کی نشانی ہوتی ہے. جوڈیشری میں بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی شوکت صدیقی جیسے نام ہیں جو کھڑے ہوئے، جنہوں نے سٹینڈ لیا، حق کے لیے سٹینڈ لیا، سچ کے لیے سٹینڈ لیا. قاضی فائز عیسیٰ ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں بھی بندے ہوں گے، اب ان کو سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے اب. لیکن میں پھر داد دوں گا یہ سیاستدانوں کو، انہوں نے بہت تدبر سے ان کو بہت مجبور کیا گیا کہ وہ ان کی بدتمیزیوں اور فحش گوئی کو برداشت کر کے تدبر کے ساتھ انہوں نے سب فیس کیے. ان کو پتا تھی یہ غلطیاں کر رہے ہیں، اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کی انکمپٹنسی اس کو لانے والے برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے فیس کی ہے. کیا وہ جیل بڑو تحریک نہیں تھے شروع کر سکتے؟ ساری پارٹیاں تو کٹھی تھیں، ساری اپوزیشن JUI ساری کٹھی تھیں. یہ جیل بڑو تحریک شروع کر سکتے تھے، اور ان کے پاس سسٹم تھے، یہ تحریکیں شروع کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے ویٹ کیا ہے کہ یہ اپنی غلطیوں سے گرے. یہ انہوں نے اتنی غلطیاں کی، یہ تو خدا بن گئے تھے. اللہ معاف کرے. انہوں نے تو ہولے بندے کے بعد طاقت آ جائے نا تو بڑا گندا کھیلتا ہے. یہ بہت گندا کھیلے ہیں. مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی، مریم نواز کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہیں، وہ سیاستدانوں پہ جوتے پھینکے گئے، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کو چور وداؤٹ اینی ثبوت. نتھنگ ہیز بین پرووڈ ان دا کورٹس، نتھنگ. even with the full support of all the what I would say all the pillars of the society, of the democracy, they still can't prove anything. اور یہ اب پڑھے لکھے جالوں کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے کہ جو ثبوت کے بغیر باتوں پہ یقین کر لیا. اب میڈیا کی جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی طاقت ہے نا، یہ اپنی انرجی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں عوام کی جاہلیت سے. من سے کہ سوری ٹو سے ہماری عوام اتنی لائی لگ گئے، جو ان کو بتایا کہ انہوں نے مان لیا. ثبوت بھی نہیں مانگے، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں. یہ ہماری معاشرے میں نا کریٹیکل تھنکنگ کا نا بڑا فقدان ہے. کریٹیکل تھنکنگ از ناٹ دا سینیسزم اور دا کرٹیسزم، اٹ از دا ریشنل تھنکنگ. ریشنل تھنکنگ کا بہت فقدان ہے. اور یہ اس میں ہمارا میڈیا تو قصوروار ہے ہی ہے، ہمارے دانشور، اور سوری ٹو سے ہمارے علماء. عالم کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ عالم کا بھار ہوتا ہے. علم آپ کی فہم و فراست. اور یہ ہمارے سارے علماء نہیں، کچھ ہیں. آپ چیدہ چاند، اگر میں صحافی اچھے کا نام لیتا ہوں تو ثاقب رضا مصطفی صاحب بھی، ان کو بھی آفر ہوئی تھی وزارت کی، انہوں نے نہیں لی. یہ عالم ہے نا. اب اور بھی عالم ہیں جو بڑی رو کے دعائیں کرتے رہے. اب وہ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ حقیقتیں ساری کھلیں گی. لیکن اسٹل آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کرٹیسائز اینی ون. لیکن جو سیاستدان نا، ان کی میں پھر تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑے تدبر کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ اتنا گند اچھالا گیا، اتنا جھوٹ پھیلایا گیا، میڈیا میں دانشور سارے بک گئے. یہ فیاض چوہان جیسے لوگ، یہ جن کے سیاست کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ جو ایڈوائزر ہے جس کا بھی ہوا ہے پتہ نہیں کیا ایکسیڈنٹ جس کا بتا رہے ہیں، وہ ایسی بدتمیزیاں کرتے رہے ہیں، پھنڈ گیری کرتے رہے ہیں. اور یہ سیاستدان برداشت کرتے رہے ہیں کہ سیاستدان چکی سی پس کے آیا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی حالات بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتے ہیں. جتنا آپ اوپر جائیں گے نا، جتنا آپ علم اور طاقت کی معراج پہ جائیں گے، آپ کو خاموشی آ جائے گی. اب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، پرچی دیکھ کے ہمارے پرانے سیاستدان بولتے تھے، بونگیاں تو نہیں تھے مارتے نا، 12 موسم تو نہیں تھے نا بناتے. جرمنی اور یہ ملک آپس میں، کینیڈا، یہ سارے ملاتے ملوتے تو نہیں تھے نا آپس میں، جرمنی جاپان.
تھینکس اب یہ ایسا اللہ معاف کرے، یہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا ایک نشاندہی ہے کہ لوگ نا باتوں کے پہلوان کو نا من سے کہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب علم کامل ہوتا ہے تو گفتار کم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی اسٹراٹے میں دیکھ لیں، کسی بھی سرکل میں دیکھ لیں، جتنی پیک پہ کسی بھی، آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا علم تھنگ، دی آپ طاقت کے ایوانوں میں دیکھ لیں، خاموشی، لوگوں کی خاموشی بولتی ہے، خاموشی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ چلیں، اب آئندہ آنے والے دنوں میں حقیقتیں کھلیں گی، اور یہ جو بیرونی سازش یا پتہ نہیں کون سا انہوں نے کارنامہ کیا ہے، کوئی دھماکہ کیا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہے، یا کہ بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، یا کبھی فوج پہ الزام ہے، میڈیا کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک میں، اتنا سینسرشپ اور انڈیو اور فیک نیوز تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھی۔ جوڈیشری اب ہوپ فلی اپنا دامن آپ دیکھ لیں، نواز شریف کے باہر جانے کا مسئلہ تھا، جوڈیشری پہ پھینک دیا، پھر جوڈیشری پہ الزام تراشی شروع کر دی، پھر کوئی اور معاملہ فوج پہ پھینک دیا، اب فوج پہ الزام تراشی۔ جس طرح اداروں کو کمزور اب انہوں نے کیا ہے، اب اللہ کا شکر ہے ان سے جان چھٹی ہے۔ آئی ایم اسٹل ناٹ ایڈوکیٹنگ اینی پارٹی، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا political mechanism, the political system, and the grooming of the politician, the system, the thing, the system. اب ہمیں امید ہے کہ اب حالات بہتر ہوں گے، اور یہ جو ساری کمیاں کوتاہیاں یہ جو ہمارے نظام میں سارے، اب ان کو مل بیٹھ کے یہ سارے سیاستدان درست کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک امید ہی ہے، باقی امید تو رب کی ذات سے ہوتی ہے، لیکن رب کی ذات سے، رب کے بعد ان کے کردار سے، سیاستدانوں کے تدبر سے تھوڑا سا ہمیں نا مل رہا ہے کہ جی اتنی اپوزیشن فیس کر کے they have survived, they have shown their mettle, and hopefully the coming days will be good for the country. اس دعا کے ساتھ آپ سے جا چاہتے ہیں، اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ